السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our second term, first chapter about the Prophet Musa alayhi salam, in which I will explain the life story of Prophet Musa alayhi salam. First, we see who was Prophet Musa alayhi salam. Musa alayhi salam was from Bani Israel. Israel was the second name of Prophet Yaqub alayhi salam, whose progeny and generation is known as Bani Israel. Yusuf alayhi salam had called his family members to Egypt. This is how Bani Israel got settled there. Musa alayhi salam یہ اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. اسرائیل یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، جن کی جنریشن بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ایجپٹ میں سیٹل کیا تھا. اس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگ ایجپٹ میں آباد ہوئے. ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ایک امیجنری گاڈ سمجھتا تھا، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم میری ہی پوجا کرو. The Pharaoh during the time of Musa alayhi salam was very rebellious, oppressive and tyrannical. He had divided people into different groups. He used to weaken the group of Bani Israel. He insulted them, killed their sons, and led their daughters live. Second group was Kipti, to which belonging Pharaoh. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، یہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ریبیلیس تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈیفرنٹ گروپ میں بانٹ رکھا تھا، اور بنی اسرائیل جو اس بادشاہ کا مخالف گروپ تھا ان کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا، ان کی انسلٹ کرتا، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اسے کل کروا دیتا، انہیں مروا ڈالتا، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تاکہ ان سے اپنے گھروں میں کام کروا سکے. دوسرا گروپ جو فرعون کی ٹرائب کا گروپ تھا، جو اس کی قوم تھی، وہ قبطی کہلاتی تھی، اور انہیں بادشاہ کا گروپ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریویلیج، ایڈوانٹیج حاصل تھی. ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں بہت ہی زیادہ ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی،
کہ میرے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جب فرعون کو خبر ملے گی تو وہ میرے بیٹے کو قتل کروا دے گا۔ لیکن انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایک باکس کے اندر ان کو پوری سیفٹی کے ساتھ بند کر دو اور اسے دریا میں ڈال دو، ہم اس کی سیکورٹی کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے جو الہام کیا تھا، جو بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی تھی، ماں نے ویسا ہی کیا، ایک باکس میں اپنے بچے کو بند کر کے دریا ڈال دیا۔ اب وہ باکس اس دریا میں بہتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں کنارے پہ فرعون کا محل تھا، تو لوگوں کی نگاہ اس باکس پہ پڑی۔ بادشاہ کی بیوی نے حکم دیا کہ وہ باکس نکال کر لایا جائے۔ دربار میں لایا گیا وہ باکس، اور جب باکس کھولا گیا تو اس میں سے ایک بہت ہی پیارا بچہ نکلا۔ بادشاہ کی بیوی جو بہت ہی نیک خاتون تھی، وہ دیکھ کر خوش ہو گئی اور بادشاہ سے کہا، "This is the cool comfort for our eyes. Do not kill him. I am hopeful that he will be of a great advantage to us, or we may adopt him as our son." سورہ القصص۔ بادشاہ کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب اپنی بیوی کی یہ خواہش دیکھی تو بچے کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اب اس کے بعد اس بات کی تلاش شروع ہوئی کہ بچے کی پرورش کے لیے کوئی ایسی پروفیشنل لیڈی مل جائے جو بچے کو دودھ پلا سکے، اس کی پرورش کر سکے۔ لیکن بچہ کسی بھی لیڈی کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب باکس میں بند کر کے بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو اپنی بڑی بیٹی کو دریا کے کنارے لگا دیا تھا کہ تو دیکھتی جا یہ باکس کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے میرے بچے کے ساتھ۔ چنانچہ اس دربار میں جب کسی عورت کی تلاش جاری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچی اور اس نے کہا، میں ایک اس طرح کی عورت کا پتہ بتاتی ہوں، شاید بچہ اس کے پاس رہ جائے۔ اور وہ اپنی ماں کو بلا کر دربار میں لاتی ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود نصیب ہوتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور ماں کی گود پا کر کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں سے ملا دیا اور ماں کو اپنے بچے سے ملا دیا، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دربار میں رکھ لی گئی تاکہ وہ اس بچے کی پرورش کر سکیں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا جو اللہ نے دونوں ماں بیٹے کے لیے کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پرورش پا کر وہیں بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا حالات ہوتے ہیں، یہ ایک لمبی سٹوری ہے جو
کئی پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو یہ سٹارٹنگ کی کچھ باتیں تھیں ان کے بچپن کی، پیدائش کی. اب آگے کے حالات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.